اپنے آپ کو قتل کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی توبہ یہاں بیان کی جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر جس نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی۔ حسن بصری یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے، حسن بصری فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یا ان سے اس وقت فرمایا تھا کہ جب ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو کہ بچڑے کی عبادت کر کے وہ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا سَقِطَ فِي أَيْدِيَهُمْ وَأَرَاهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا فَقَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا نَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ جو ہے توبہ کر لیجئے۔ ابو عالیہ اور سعید بن جبیر اور ابی بن انس رحمۃ اللہ علیہ فتوبوا الی بارکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ الی خالفکم، کہ تم اپنے خالق کے آگے توبہ کرو۔ الی بارکم کے الفاظ سے در حقیقت اس کے سنگین جرم اور متنبہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی اس ذات گرامی کے آگے توبہ قبول کرو۔ خالق تو وہ ہے مگر اس نے اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دی۔ امام نسائی، ابن جریر اور ابن حاتم رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے آنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، خواہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو، اس کے بعد کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ اس دن ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے تو مخفی تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم بھی تھا۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی توبہ قبول کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر بیٹھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ توبہ قبول یعنی کرنے والا غفور رحیم ہے، اور آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جو آپ نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے 30 دن کے لیے گئے تھے تو 40 دن لگ گئے تھے، اور ہارون علیہ السلام سے کہہ گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا۔ اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ گئے تھے 40 دن کے لیے، تو پھر جبرائیل صلی السلام کو اس کے چاہتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے جو سواری تھی یعنی جبرائیل صلی السلام فرشتوں کی، وہ سواری جب جاتے ہوئے دیکھے اس کے جو نشان لگے تھے سواری کے، تو سامری نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، لیکن جب سامری نے اسے دیکھا تو اس پہ مٹی ڈال کے ایک بچڑا تیار کیا گیا، اور ان سے بولا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جہاں گئے ہیں وہ یہی چیز ہے، اور آپ اس کی عبادت کرو بچڑے کی۔ تو بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اور جب بچڑے کی عبادت شروع کری تھی تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو سب بچڑے کی عبادت شروع کری۔ کچھ لوگ مان گئے تھے، کچھ لوگ نہیں کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا یہ تم نے کیا کر دیا، یہ انہیں کیوں نہیں سمجھایا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے عذاب میں مطلع کیے جاؤ گے، اس لیے تم اب اللہ سے توبہ کر لو
اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا اس کا ازالہ یہ ہوگا، اس کا توبہ کا خامیازہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کے سامنے آئے گا، باپ بیٹا آئے، بیٹا باپ کو آئے، جو بھی آئے، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ مت دیکھو کہ میں کسے قتل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ توبہ جو تھی اللہ کی بارگاہ میں کی اور اس کے معافی کی مانگی، اور ایک دوسرے کو جیسے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سے انہیں قتل کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ابراہیم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ کو سامنے اعلان یا نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا، اور قتل کرنے والوں کو بھی، قتل کرنے والوں بھی اور قتل کروانے والوں کو، دونوں کو معاف فرما دیا۔ ابن جریر نے اس وقت اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا۔ وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ اندھیرا چھپ گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان قتل کیے گئے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کو بھی قبول فرما لیا، اور جو بچ گئے ان کو بھی توبہ قبول کر لی۔ جو اس میں بچ گئے تھے ان کی بھی توبہ قبول کر لی، اور جو قتل ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ تو بنی اسرائیل کے سرداروں کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کا مطالبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کو مارنا، زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر بات کرنے کے لیے گئے تھے تو اس کے بعد جب آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا، لیکن جب منع فرمایا تو لوگوں نے بولا نہیں ہم تو دیکھنا ہی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تو میرے اس احسان کو بھی یاد کرو، جب میں نے تمہیں جب وہ بجلی کڑکتی ہوئی دیکھی تھی، جب تم مجھے دیکھنے کی بات کرے تو ایک بجلی نے آپ کو سب کو مار دیا تھا، لیکن پھر میں نے تم کو زندہ کر دیا، تو تم وہ میرے احسان یاد کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو آمنے سامنے دیکھنے کا سوال کیا، حالانکہ اس کی تمہیں اور تم جیسے انسانوں کو استطاعت نہیں تھی کہ مجھے دیکھ سکا، اس نار کا سوال اس بادش میں سے جب تمہیں بجلی نے گھیر لیا تو موت آ جانے کے بعد میں نے تمہیں از سر نو زندہ کر دیا، جیسے کہ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ جہرتن کے معنی انانیہ کے ہیں، اور ان سے بھی یہ منقول ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وَمِن رَوْعِمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مر گئے اور کچھ مرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، پھر مرنے والوں کو زندہ کر دیا گیا اور دیکھنے والوں کو موت طاری کر دی گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ کی تفسیر کے بارے میں امام سعدی نے فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رو کر اللہ سے یہ دعا شروع کر دی۔ جب وہ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ، ہم کیسے مانیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کڑکی اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مولا کہ تیرے دیکھنے کا ارادہ رکھتے تو انہیں اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس لائق نہیں ہے موسیٰ، تم ضد نہیں کرو۔ لیکن وہ لوگ اپنے ضد پہ اڑ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو مجبور یہ کہنا پڑا مولا کریم یہ ضد پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسی بجلی کڑکی کہ سب کے سب مر گئے۔ جب سب کے سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رو کے، اے مولا کریم تیرے نبی کی جو ہے بے عزتی ہو جائے گی، تیرا نبی بدنام ہو جائے گا کہ اس نے پتہ نہیں لوگوں کو مار دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں تو انہیں زندہ کرتے ہیں۔ کر دی کہ اللہ میں تیرے بنی اسرائیل
کے پاس واپس جا کر کیا کہوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ کہیں گے یہ تو لے کے گئے تھے زندہ کو، سب کو مار دیا، ان میں سے اچھے لوگوں کو تو نے مار دیا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے لو شیتا ہلاکتہم تو من قبل ویا اتہلکون بما فعل السفہاء منا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہم ہلاک کرو، یعنی کہ ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ 70 لوگ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے بچڑے کی، ایسے لوگ بھی ان میں سے ہیں جو بچ گئے تھے، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، بچڑے کی پوجا کی تھی، بچڑے کی عبادت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کر دیا اور ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کر رہا تھا، کس طرح زندہ، یہی معنی باری تعالیٰ ارشاد ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب رو کے دعا کی کہ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کو لے کے آیا ہوں زندہ، اور مولا کریم نے ضد کی تھی یہ غلط ہے، باقی یہ غلط ہے اور یہ غلطی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کہیں گے کہ تو نے سب کو مار دیا جن لوگوں کو تو لے کے گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 70 لوگ اور بھی ایسے ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا مولا کریم تو انہیں معاف کر دے اور انہیں تو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ ان کی موت سزا کے طور پر تھی، لیکن انہیں موت کے بعد پھر زندہ کیا گیا تاکہ اپنی عمروں کو پورا کر لیں۔ قتادہ کا بھی یہی قول تھا، جو انہوں نے غلطی کی تھی، جو انہوں نے گناہ کیا تھا یا اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، ایک ایسی ذات جو اللہ کو دیکھ سکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا نور دکھا دے گا تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت سی غلطیاں بھی کی تھی جو ان کے وہ حقدار تھے۔ بہرحال عبد الرحمن بن زید اور بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان تختیوں کو لے کر آئے تھے جن میں توریت کو لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان تختیوں میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں تمہارے لیے اللہ کے اور امر اور نواہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تیری بات کا کون یقین کرے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تو اس وقت تک اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں، خواہ وہ یہ نہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے تو اس کو لے لو، اور موسیٰ علیہ السلام بتائیں کہ تو ہمیں صحیح کہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم اس طرح کیوں نہیں کلام کرتا جس طرح ہم سے کلام کرتا، یعنی کہ آپ سے کلام کرتا اللہ تعالیٰ، ہم سے اس طرح کیوں نہیں کلام کرتا۔ اس موقع عبد الرحمن نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت، یہ عذاب آیا کہ یہ توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو بجلی نے آ گھیر لیا، جس کی وجہ سے سب کے سب مر گئے تھے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، اور یہی معنی ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب لے لو، کہنے لگے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ ہم مر گئے تھے پھر ہمیں زندہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کی کتاب کو لے لو، کہنے لگے نہیں ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے ان کے طور پر پہاڑوں کو لا کر کھڑا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی نہیں ماننے تھے وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کام کرا، ان کو بھیج دیا فرشتوں کو، ان کے سامنے پہاڑوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔
یہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد مکلف قرار دیا گیا تھا۔ یہ ماضی نے اس سلسلے میں دو قول بیان کیے ہیں۔ اس معاملے کے کھلم کھلا اور باطل عیانیہ طور پر معائنے کے بعد ان سے احکام شریعت کی پابندی ساقط ہو گئی تھی، کیونکہ تصدیق کے لیے مجبوراً مستر ہو گئے تھے، اور وہ بدستور مکلف ہی تھے، کیونکہ کوئی عام عاقل احکام شریعت کی پابندی سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے، کیونکہ زبردست امور کو مشاہدہ اس بات سے معنی نہیں ہو سکتا کہ احکام شریعت کا پابند قرار دیا جائے گا، یا کیونکہ بنی اسرائیل نے تو اور بھی بڑے بڑے خرق عادات امور مشاہدہ کیا تھا کہ اس کے باوجود انہیں احکام شریعت کا پابند قرار دیا گیا تھا، اور یہ بالکل واضح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہوا ظللنا علیکم غماما وانزلنا علیکم منا سلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر منسلبہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ ان پر وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے، اور ہم نے کی کہ وہ پاک چیزیں ان پر نازل کی کہ انہیں کھاؤ اور پیو، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے۔ بہرحال تو اللہ کیوں کڑک دیکھ کر اللہ نے مردے سے پھر زندہ کیا، اور زندے دیکھ کے بھی وہ اللہ کی کتاب کو نہیں لے رہے تھے اور اس پہ اقرار نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھیجے فرشتوں کے ہاتھ، ان کے سامنے ہاتھوں ہاتھ پہاڑ کھڑے کر دیے، فرشتے نازل ہوئے اور پہاڑ کھڑے کر دیے۔ تو اتنے گناہ کہ پہلے تو پوجا پرستی کی گائے کے بچھڑے کی، پھر اس کے بعد میں کہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، لیکن وہ جن لوگوں نے پوجا پرستی کی ان لوگوں کا جب جو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا اللہ نے بتایا ویسا بتایا تو انہیں ایک دوسرے کو مارا۔ اندھیرے کا عالم تھا، کچھ بچے کچھ مر گئے، جو بچ گئے ان کی بھی دعا قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، جو نہ مرے ان کی بھی، جو مر گئے ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ اور جو اللہ کو دیکھنے کا دیدار رکھتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں، اللہ تم سے کلام کرتا تو ہم سے کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تم سے بات کرتا تو ہم سے کیوں نہیں کرتا، ہم اعلان یا سامنے دیکھیں یہ خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی، اور بجلی بھیجنے کے بعد میں سب کو کڑک نے اسے مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کی مولا کریم میں کیا منہ دکھاؤں گا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مولا یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ اس میں سے وہ لوگ بھی 70 ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر نئے سرے سے زندہ کر دیا۔ اور زندہ کرنے کے بعد میں بھی لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ اب تو اس آیت کو لے لو، اب تو توریت کو لے لو، اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تختی پر توریت اتاری ہے، نازل کی ہے، یہ بے شک اللہ کی کتاب ہے، تب بھی نہیں مانے کہ ہمیں کیسے بھروسہ کرنا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے کے بعد میں پہاڑ کھڑے کر دیے، تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے مانا، اور کچھ لوگ مانے کچھ نہیں مانے۔ بہرحال یہ آگے کی بہت ابھی تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے اور بیان کرتے جائیں گے اسی طرح، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو ہماری بات ہماری ویڈیوز اچھی لگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح اور موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اور آگے کی جو معلومات رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آگے بیان کرتے جائیں گے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک و سبسکرائب کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری ویڈیوز دیکھیں، بالکل کاٹ کاٹ کرنا دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پھر اس بات پھر انشاءاللہ پھر نئی ویڈیوز کے ساتھ میں نئی معلومات کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔